نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ آج میں آپ کے لائی ہوں مجرب اور مسنون وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک میں ہے۔ بہترین تو بہترین، بہت ہی اچھا اور آسان وظیفہ۔ جس کسی کو ایسی کوئی حاجات پیش ہو، جس طرح کاروبار میں، نوکری میں یا اسی طرح امتحان میں، وہ اللہ تعالیٰ کا نام سے لے کر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر درود پاک پڑھ کر شروع کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر میرا رب رحمان آپ کی یہ حاجات پوری کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے میری اس مجرب وظیفے کو غور سے سننا ہے اور کون سا وظیفہ ہے دیکھنا ہے تو میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عظیم وانت الہی لا الہ غیرک اغفر لی الذنب العظیم فإنہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم۔ اے عظمت والے اور تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بڑے گناہ معاف فرما، کیونکہ بڑے گناہ عظمت والے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے میرا روز جو سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، پھر ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس طرح پکچر میں بھیج دیا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ پہلی بات جو ہے، جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نماز ہمارے دین کا اہم ترین عبادت ہے اور اس کا ظاہر و باطن دونوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ دونوں کو سنت کے مطابق سنوارنا اور بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک ہماری نماز کا ظاہر و باطن درست نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر کمال آنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی صحیح ہو اور باطن بھی صحیح ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے لیے میں بہت ہی محنت سے اصلاحی بیان اور مجرب وظیفے لے کر آتی ہوں اور حدیث پاک کا مفہوم لے کر آتی ہوں۔ آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کا پورا واچ کیا کریں تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو، کیونکہ مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دیں، آمین ثم آمین۔ سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ پاک، محمد مصطفیٰ کے طفیل، اپنے سونے محمد مصطفیٰ کے طفیل، اے کالی کملی والے، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو حل فرما، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو خستہ حال ہیں ان کے حال کو درست فرما، جو کوئی آزمائش میں ہیں ان کی آزمائش کو پورا فرما، مجھ سمیت میرے تمام مسلمانوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، اور جن کے ہاں اولاد ہے اس کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا کر، اور صالح اور نیک مند اولاد اور صحت مند اور لمبی زندگی والی اولاد عطا کر، آمین۔ اس کے ساتھ ہی جن کے ماں باپ حیات ہیں، میرے ماں باپ بھی حیات ہیں، ان کو لمبی زندگی دے، پورے مسلمان میں جہاں جہاں جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔
پورے مسلمان امت کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہماری ہر دعا پر کن فیکون کہہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس طرح وظائف بنا رہی ہوں رات کو، اس طرح اس حالت میں بھی میرے رب رحمان دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون کون سے لفظ پڑھ رہی ہے میرے پیارے بھائیوں؟ جو نوجوان طبقہ اسے سن رہا ہے، جو کوئی امتحان میں اچھے نمبر لانا چاہتا ہے، وہ ایک دفعہ اس وظیفے کو ضرور کر لیں، جس طرح میں نے پکچر میں یہ بھی دکھا دیا ہے۔ کامیابی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ملے گی۔ جس نے انشاءاللہ کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیا، وہ کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ ہاتھ ڈال لیں، وہ پھر اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ استغفار کو اپنے پلو سے باندھ لیں۔ استغفار سے مال و دولت، اولاد، رزق، عزت، آخرت سنور جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اپنی دل کی حفاظت کیا کرو، جس طرح میں نے پہلے بتایا۔ میرے پیارے، نماز ایک ایسی بنیادی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام عبادتوں کو شان جمع فرما دیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، آپ نے ایک دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، ہر جان کو قائم رکھنے والا ہے جو اس نے کیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے جو میں آپ تک ویڈیو پہنچاتی تھی وہ کچھ 40-50 کے قریب ہو جاتی تھی، لیکن کل جو میں نے ویڈیو بنائی، جمعہ کی بنائی اسپیشل آپ سب کے لیے، لیکن وہ صرف 3 یا 4 لوگوں تک پہنچی ہے۔ لگتا ہے کہ مجھے طریقہ نہیں آ رہا اور بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، بس میں ایسے ہی جو طریقہ آتا ہے آپ تک پہنچا دیتی ہوں۔ ہر مقصد کے لیے، ہر کامیابی کے لیے جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ یہ عمل کریں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خوش نصیب ہی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش نصیب بنائے اور خوش نصیبوں میں رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے محمد مصطفیٰ کے سائے میں رکھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر انسان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پہلے تو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ لیے، قرآن پاک میں ترجمہ پڑھیے، ہر لفظ کا آپ کو ہر بیماری کا علاج آپ کو مل جائے گا۔ آج کل ہر انسان ڈپریشن میں، ٹینشن میں اتنا ہے۔ میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل جو وظیفہ لاؤں گی وہ ڈپریشن کا ہوگا۔ آپ نے غور سے سننا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی۔ جس کو کسی ملازمت کے لیے یا کسی نوکری کے لیے یا جاب کے لیے کوئی مجرب وظیفہ نہیں مل رہا، اس نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح میں نے پکچر میں دکھا دیا ہے، جس نے بھی کیا، جس نے پڑھا، اس کو کامیابی ملی۔ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہی ہوں، اس کو انشاءاللہ کامیابی ملی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے آپ کی بہن کی گزارش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں، تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دیں، اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، کیونکہ کرنا ہی ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ کسی انسان پر امید نہ رکھیں، صرف رب رحمان سے امید رکھیں اور بھروسہ رکھیں، بہتر کارساز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف نہ آنے دے، حالانکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام امور اللہ کی طرف سپرد کرتی ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں جس طرح آپ کو یہ آیتیں پڑھ کر، یہ وظیفے پڑھ کر یا قرآن پاک سے لے کر بتا رہی ہوں، اس کو ترجمے سے سنیے۔ جس طرح یہ میرا وظیفہ ہے، اس کا ترجمہ اس کا نعم البدل ہے۔ میرے وظیفے کی پکچر آ چکی ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کامیابی ہر موڑ پر آپ کے قدم چومے گی، جس کا کام اللہ تعالیٰ ہاتھ ڈال لیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو لفظ کی سمجھ نہ آئے تو میں نے پکچر میں دے دیا ہے، اور میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور میرے وظائف و اعمال کو سرچ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی اچھے وظائف اور اصلاحی بیان ملیں گے۔ وظائف و اعمال، اصلاحی بیان، روحانی علاج، قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث کا مفہوم، یہ سب میرے ہی چینل پر آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری بیٹی کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش باش رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔